میرا نام تنویر احمد ہے. میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر، گائیڈ لائنر اور ٹرینر کے طور پر کام کر رہا ہوں. آج میں آپ کے ساتھ ایک کیس اسٹڈی ڈسکس کروں گا جو کیڈبری ڈیری ملک کی ہے. جب کیڈبری ڈیری ملک انڈیا میں لانچ ہوئی تو ان کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا وہ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور ان چیلنجز کو انہوں نے اوورکم کیسے کیا یہ ہم آج کی اسٹڈی میں ڈسکس کریں گے. اب یہ جو کیس اسٹڈی ہے، یہ کوئی بھی بزنس مین ہے وہ بھی اس کیس اسٹڈی سے کچھ چیزیں لرن کر سکتا ہے. اسپیشلی جو بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو BBA کے اسٹوڈنٹ ہیں، MBA کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اس کیس اسٹڈی سے بہت زیادہ چیزیں لرن کر سکتے ہیں. اب اس کو مزید آگے ڈسکس کرتا ہوں. کیڈبری ڈیری ملک جب انڈیا میں لانچ ہوئی تو ان کو جو سب سے پہلے پرابلم فیس کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کیڈبری چاکلیٹ کو ایز اے چائلڈ پروڈکٹ پرسیو کیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف بچوں کی ایک پروڈکٹ ہے جو بچے ہی کھا سکتے ہیں، جس سے ان کا مارکیٹ شیئر بہت ہی کم تھا. اب انہوں نے ایسا کیا، جب کیڈبری نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو انہوں نے اپنی سیریز آف مارکیٹنگ کمپین لانچ کی، جس میں ان کی سب سے پہلی جو کمپین تھی وہ یہ تھی کچھ میٹھا ہو جائے. اب اس میں انہوں نے TV ایڈورٹیزمنٹ کی. یہ کمپین کو انہوں نے اتنا زیادہ اس کی پوزیشننگ کریٹ کی کہ کچھ میٹھا ہو جائے. صرف ہم اس کو بچے ہی نہیں کھا سکتے، اس کو ہر ایج کا بندہ کھا سکتا ہے. یہ ان کی کمپین اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوئی، اس کمپین پہ وہاں پہ ان کو ایک ایوارڈ بھی ملا تھا. اب اس کمپین کے بعد انہوں نے کیا کیا، دوسری جو کمپین سٹارٹ کی وہ یہ تھی کہ پپو پاس ہو گیا. اب پپو پاس ہو گیا کمپین کچھ اس طرح تھی کہ جب بھی وہاں پہ کسی بندے کے ہاں کوئی خوشی ہوتی، کوئی تہوار ہوتا، یا کوئی بھی کامیاب ہوتا، یا کوئی آگے کسی کلاس میں اسٹوڈنٹ کوئی پروموٹ ہوتا، تو وہاں پہ مٹھائی دینے کا رواج تھا، اور وہ کوئی چیز ایسی ادر چیز نہیں کرتے تھے. جسٹ ایک ہی ان کے پاس تھا کہ وہ سویٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرتے. اب کیڈبری ڈیری ملک نے وہاں پہ کمپین چلائی، پپو پاس ہو گیا. اب اس کمپین میں انہوں نے چاکلیٹ کے گفٹس بنائے جو وہاں پہ ان کی سیل سٹارٹ ہوگی. اب اس کے بعد انہوں نے جو تھرڈ ون کمپین سٹارٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ ریئل ٹیسٹ آف لائف، کہ اصل زندگی کا مزہ ہی چاکلیٹ ہے. اب یہ کمپین انہوں نے جب سٹارٹ کی تو انہوں نے اپنا 70% مارکیٹ شیئر جو ہے وہ گریب کر لیا تھا. اب یہ سیریز آف ایسی تھی کمپین ایڈورٹیزمنٹ جنہوں نے کیڈبری ڈیری ملک کو وہاں پہ کامیاب کیا، اور ان کا جو بیہیویئر تھا، جو ان کا کلچر تھا، ان کو اویئرنیس کریٹ کی کہ یہ صرف بچوں کی پروڈکٹ نہیں ہے، اس کو ہر ایج کا بندہ کھا سکتا. میں اس کیس اسٹڈی کو کچھ اس طرح سمرائز کروں گا. کیڈبری ڈیری ملک نے سب سے پہلے وہاں پہ جتنے بھی ان کو چیلنجز تھے ان کو انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا، ان کو ڈیپلی اسٹڈی کیا، اور ان کو اوورکم کرنے کے لیے اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز پلان کی. کیڈبری ڈیری ملک نے ان کی جو بیہیویئرل پرسیپشن تھی اس کو چینج کیا، اور وہاں کی جتنی بھی مارکیٹ تھی اس کو کیپچر کیا، اور سکسیسفلی اپنی جتنی بھی کمپینس تھی وہاں پہ لانچ کی. تھینک یو ویری مچ. کمنٹ سیکشن میں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے. تھینک یو ویری مچ.